میں ہنا سعید جو پہلے بھی میڈیا پہ یہ اپنے علامات سے اور سب سے مدد مانگ چکی ہوں کہ قادیانی فیملی نے ایک مسلمان لڑکی کو دھوکہ دے کے اپنا مذہب چھپا کے ہمارے مذہب کا مذاق بنا کے شرع محمدی سے جو مجھے اپنے نکاح میں لیا، جو کہ سخت زیادتی کی، اس کے بارے میں نے پہلے بھی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اور ابھی تک میری کوئی مدد نہیں ہوئی، جس پہ میں پہلے بھی بات کر چکی تھی اور اب پھر پریس کانفرنس کر رہی ہوں۔ ہمارے اعلیٰ افسر اور دیگر علامات تک میری یا تو بات نہیں پہنچی، میں جو خطب نبوت کی لڑائی لڑ رہی ہوں میرے ساتھ کیوں نہیں اب تک، اور میرا جو مقصد ہے یہ قادیانیوں نے جو اس مذہب کی اسلامی بہن بیٹی کے ساتھ جو اپنا مذہب چھپا کے جو زیادتی کی ہے، اس پہ میرے ساتھ آواز کیوں نہیں کھڑی ہو رہی۔ اچھا باجی، آپ یہ بتائیے گا کہ اس دن تھانے میں آپ کو بلوایا گیا، آپ کو بھی آپ کے شوہر کو بھی، جی، تو وہاں پر اس کے بعد کوئی بات سامنے نہیں آئی، وہاں پر آخر ایسی کیا بات ہوئی جو آپ بتانا چاہیں گی؟ جی بالکل، وہ تھانے میں بلایا، ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مظفر تھے، ڈی ایس پی حسن تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کی رہنمائی میں بلایا گیا، ٹھیک ہے، اور جو کہ بالکل ہی فضول قسم کے سوال جو کہ ہم اس کا جسے کہتے ہیں رزلٹ 10 منٹ میں نکال سکتے تھے، اس کا کہنا یہ تھا کہ میں 2008 سے اسلام قبول کیا ہے، میں نے 2008 سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پر میں اپنا لیگل ڈاکیومنٹس اور جو پروف ہے وہ لانا بھول گیا ہوں، میں جاتا ہوں میں لاتا ہوں، مجھے 2 دن دے میں لے کے آتا ہوں، ریٹرن پروف دیتا ہوں، تب سے لے کے اب تک کوئی ریٹرن پروف نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ 2008 سے وہ مسلمان ہے اور 2008 کے بعد وہ ایک مرزئی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک مرزئی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے اور جو بچے پیدا کر رہا ہے ان کو بھی مذہب مرزئی ہی دے رہا ہے، خود وہ مسلمان ہو گیا ہے، ریٹرن کچھ نہیں ہے، وہ میں بھول گیا تھا۔ نادرا میں ریکارڈ اس کا جو ہے وہ مرزئی ہی چل رہا ہے، قادیانی، پاسپورٹ پہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ قادیانی مرزئی ہی چل رہا ہے۔ 2018 میں آئی ڈی کارڈ کی لمٹ ختم ہو کے جو دوبارہ بنوانے جاتے ہیں وہ بھی دوبارہ بنوایا اس نے، تب بھی وہ بھول گیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا تھا تو میں نے یہ بات بتانی تھی، لیکن وہاں وہ نادرا میں قادیانی ہی چل رہا ہے۔ یہ سب افسران کے علم میں ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اب میری لڑائی صرف اس قادیانی خاندان سے نہیں رہی جو باہر بیٹھا ہے، مرزا مسعود قادیانی لعنتی، ٹھیک ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میری لڑائی اب اس سے چل رہی ہے، جو کہ یہ جماعتیں بھی ساتھ مل چکی ہیں، جو کہ یہ سب دھمکیاں میری بیٹیوں کو جان سے مارنے کی، مجھے جان سے مارنے کی، میرے ابو کو جان سے مارنے کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ جماعتیں سب مل گئی ہیں، ان کے لیڈر۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ثبوت لے کر جامعہ نعیمیہ میں آئے گا، جی، اور پھر آپ کو بھی کال آئے گی اور ان کو بھی کال آئے گی، جی، کیا ایسی کوئی جامعہ نعیمیہ سے آپ کو کال آئی؟ جی بالکل آئی ہے، میں گئی ہوں، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، جامعہ نعیمیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا، اور میں نے بار بار ان سے یہی بات کی ہے کہ مجھے ثبوت کے لیے آپ نے بلایا تھا، جو کہ وہ کہہ کے گیا تھا میں بھول گیا ہوں میں لاتا ہوں، میں بھول گیا ہوں میں لاتا ہوں، میں 2 دن میں لے کے آؤں گا جامعہ نعیمیہ میں 2008 کا جو میں مسلمان ہوا ہوں اس کا سرٹیفکیٹ لے کے آؤں گا۔ میں کل گئی ہوں جامعہ نعیمیہ میں نے بار بار پوچھا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی توجہ نہیں دی ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں نے یہ بات ساری حقیقت دنیا کے سامنے لاؤں گی، اور میں لائی ہوں، اور جو مجھ سے ہوا ہے میں ہم اپنی مسلمان بیٹیوں بہنوں کو بچاؤں گی، اور آپ کو اگر کچھ ایسا دیا ہے تو سامنے لے کے آئے وہ۔ اب یہ چھپن چھپائی والا کھیل نہیں رہ گیا، میں نے اپنی زندگی کی جسے کہتے ہیں نا بازی کھیل رہی ہوں۔ اگر اب بھی خطب نبوت کے جو ہیں حفاظتی جسے کہتے ہیں وہ تب بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ بتا رہی کہ جامعہ نعیمیہ میں آپ کو جو بلایا، لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی ان کی بھی، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، میں چاہ رہی تھی 2008 سے جو وہ مسلمان ہوا ہے ایک بھی ریٹرن چیز مل جاتی۔ تھانے سے یہ پولیس تو نہیں آپ کو تھریٹ کر رہی اس کیس میں؟
جی پولیس تو میری سن ہی نہیں رہی ہے. اس نے مجھے تھریٹ کیا کرنا ہے, یہاں تک کہ ان کی اٹیرمیں کینسل ہوئی ہیں, ان کو میں کہتی ہوں ریٹ کر لیں. وہ تو یہ بہت ہائی لیول کی گیم چل رہی ہے, یہ بھائی بہت ہائی لیول کی گیم چل رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, اس خاندان کی اب میرے ساتھ ختم نبوت کی لڑائی نہیں ہو رہی. یہ جو باہر وہ مرزائی مرزا مسعود بیٹھا ہے نا, یہ اب آپ کی بہن اس کے ساتھ لڑ رہی ہے. اور میرا کہنا یہ ہے, یہ جو جسے کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت, ناموس رسالت کے جو نمبردار ہیں, جو عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات تو کرتے ہیں, جو کشمیر کی بیٹیوں کی بات تو کرتے ہیں, جو لاہور میں ایک خاندان نے مسلمان بیٹی کی عزت کو تار تار کر دی ہے, میرے عہدیدار جو کہتے ہیں میرے دین کے کدھر ہیں وہ لوگ, جو لاہور میں قادیانی پورے خاندان نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت کو تار تار کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں, اس کو مجبور کیا گیا قادیانی ہونے پہ. اگر وہ نہیں ہوئی ہے تو اس کو ہر قسم کا تھرڈ مل رہا ہے, اس کو جان کی دھمکیاں لگائیں, اس کی بیٹیاں چھین لیں گے, اس کے باپ کو یہ کر دیں گے, اس کو یہ ہر قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہمارے اعلیٰ افسران جب دین کی بات آئے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی بات آئے, تب پیسہ نہ پھر دیکھے ہوئے. پھر آپ میڈیا کے اوپر آئی ہیں, جی, آپ نے بیانات دیے, اس کے بعد آپ کا کیس بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, جی جی, پولیس اسٹیشن کے اندر آپ گئی بھی ہیں. ان سب کے بعد جو آپ کا سسرال والے ہیں, جو مطلب ان کی طرف سے ان کا کیا رد عمل ہے تمام تر چیزوں کے بعد کہ اب آپ نے میڈیا پہ ٹاک بھی کر دیا, آپ کا کیس بھی آپ نے ان کے خلاف چلا دیا, تو کیا رد عمل ہے ان کا؟ اب وہ تو سائڈ پہ ہو گئے. جماعتیں جو ہیں نا, ہائی لیول کی جماعتیں جو ان کی ہیں, لیڈرز جو ان کے ہیں, اب وہاں تک بات چلی گئی ہے, وہاں سے دھمکیاں آ رہی ہیں, وہاں سے تھرڈ ہو رہا ہے. پر میں یہ کہنا چاہوں گی, دین کے جو ٹھیکیدار ہیں, میری صرف اور صرف ختم نبوت پہ لڑائی ہے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, میری ختم نبوت پہ لڑائی ہے. یہ مذہب کی بیٹیوں کو بچانے کی لڑائی ہے. میں ان مذہب کی بیٹیوں کو بچانا چاہتی ہوں, جو انہوں نے یہ تبلیغ نہیں کھولی ہے قادیانیوں نے اپنے طرف کرنے کی, بچے پیدا کر کے پھر قادیانی بنانے کی, جو کہ انہوں دور نہ جائیں, ان کے خاندان میں دور نہ جائیں. ان کی جو میرے سابقہ میاں تھے نا, ان کے سگے بھائی نے اہل تشی کے ساتھ کی ہے, اس میں سے بچے پیدا کیے ہیں, اس کو بھی قادیانی کر لی ہے. قادیانی کرنے کی تبلیغ جو نہیں کھولی گئی ہے نا, اس کو ختم کیا جائے. وہ مجبور ہو کے ادھر رہ رہی ہے, پوچھا جائے کیوں رہ رہی ہو, کیوں اسلام کو چھوڑ دیا, کیوں اپنے دین کو چھوڑ دیا. میں مجبور ہوں, تم کیا کر سکتی ہو جو میں کر لوں, میرے بچے ہیں, میں مجبور ہوں, میں بھی مجبور ہوں, میں بھی کمزور ہوں. لیکن جو میرے دین کے ٹھیکیدار ہیں, اگر وہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے, انصاف نہیں کریں گے, روزے محشر میں میرا ہاتھ ان کے گریبان پہ, اور ان کو خدا کو جواب دینا ہوگا. اس وقت جس دکھ سے آپ گزر رہی ہیں نا, وہ آپ بہتر جانتے ہیں, یا وہ انسان جو شاید درد دل رکھتا ہو اور واقعی وہ اس چیز کو سمجھتا ہو آپ کو اپنی بہن کے طور پر, تو وہ سمجھے گا کہ کتنے بڑے دکھ سے آپ گزر رہی ہیں. تو اب آپ کی جتنے بھی ہماری امت مسلمہ ہے, جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, آپ کی ان سے کیا اپیل ہے؟ میری یہی اپیل ہے کہ جو دکھ درد سے میں گزر رہی ہوں نا, یہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گزرا ہے. میرے ساتھ جو دکھ تکلیف سے میں گزر رہی ہوں, جب میرے بچے پوچھتے ہیں نا, میری بیٹیاں پوچھتی ہیں ماما پاپا کدھر ہے, ان کو مذہب کا بھی نہیں پتہ. جس تکلیف پہ انہوں نے لا کے مجھے کھڑا کر دیا ہے نا, اس تکلیف سے میں باقی بچیوں کو بچانا چاہتی ہوں. میں کس نوعیت سے گزری ہوں, میں بڑی کمزور ہوں, میرا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن میری بچیوں کے تحفظ کی لاپرواہ کرتے ہوئے کسی چیز کی کوئی, ان قادیانیوں کے آگے سب قادیانی ہو چکی ہیں. ہماری بہت سی مسلمان بیٹیاں اس چیز میں قادیانی ہو چکی ہیں, اور وہ مجبور ہیں. ان کی مجبوری میں سمجھتی ہوں. اس مجبوری کی آواز اٹھائی ہے میں نے, اس مجبوری کی آواز اٹھائی ہے, ختم نبوت کی آواز اٹھائی ہے میں نے. پر میں اپنے اعلیٰ افسران سے تو امید ہی نہیں کرتی. میں تو 5 ماہ کے اندر میری تو انہوں نے اتنی دل پراشتہ کر دی ہے. میں تو پہلے بڑی دکھی تھی, میں تو پہلے ہی بہت دکھی تھی جو میرے ساتھ ان قادیانی خاندان نے کی ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہی کہ آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ جی, کیا ان لوگوں کی آپ کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا؟
یقین کی بات نہیں ہے، بات پھر وہی آ گئی کہ جماعتوں کی بات. وہ جو مرزا مسرور قادیانی باہر بیٹھا ہے نا لانتی، اب یہ پیسوں کی گیم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ پیسوں کی گیم چل رہی ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب نبی کی بات آئے نا تو تب بکنا چھوڑ دو، تب ڈٹنا اپنے نبی کے بات پہ ڈٹ جاؤ. ختم نبوت کی بات آئے نا جب، پھر ڈٹ جاؤ، پھر سب چیزیں چھوڑ دو، پھر مسلمان کے ساتھ ایسے ہو جائیں. پھر پارٹیاں نہ بناؤ. جب میرے نبی کی اور دین کی بات آ جائے نا تب مسلمان ہونے کا حق ادا کرو. پھر